پیارے بچوں، آج بہت ہی اہم درس ہے۔ تمام بچے اول تا آخر اس درس کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ عالم کی شان، آج ہم انشاءاللہ سنیں گے عالم کی شان کیا ہے۔ آپ نے بچوں غور کیا ہوگا، جہاں دو یا دو سے زیادہ، جہاں بھی دوست احباب، جہاں پر فرینڈ اکٹھے ہوتے ہیں یا میڈیا پر بیٹھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہیں، تو آپ کو ایک ہی بات سنائی دیتی ہے کہ عالم نے یہ کر دیا، مولوی نے یہ کر دیا، مولویوں نے معاذ اللہ فتنہ پھیلا دیا، دین کو معاذ اللہ خراب کر دیا۔ پیارے بچوں، پہلے تو ہوتا تھا صرف غیبت ہوتی تھی، اب تو ایسے جملے عوام الناس نے ایڈ کر دیے ہیں کہ وہ کفریہ بھی ہیں۔ بعض جملے کفریہ ہیں، یعنی قطعی کفر ہے، یہ صریح کفر ہے، کھلا کفر ہے کہ اگر وہ جملہ بولیں گے تو اس سے ایک تو توبہ ہے اور ساتھ تجدید ایمان بھی کرنا پڑے گا، اور اگر شادی شدہ ہے تو تجدید نکاح بھی کرنا پڑے گا۔ بہت ساری غیبتوں کی مثالیں ہیں، جیسے فار ایگزامپل علماء کی غیبت میں ایک مثال یہ ملتی ہے کہ یہ وعظ کے پیسے لیتا ہے، تقریر کے پیسے لیتا ہے۔ کبھی ہم نے ڈاکٹر کو کہا ہے کہ ڈاکٹر علاج کرتا ہے پیسے لیتا ہے؟ اس کو نہیں ہم کہتے، بہت کم کہتے ہیں، اگر کہتے بھی ہیں تو۔ مولوی کی ہر بات کو ہم جو ہے نا ٹارگٹ بناتے ہیں، کوئی بھی بات ہے اس کی ٹارگٹ بناتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں بڑا بد زبان ہے، واز میں ناک سے بولتا ہے، یا اس کی آواز بڑی موٹی ہے، بڑی تیزی سے بات کرتا ہے، اس کو بولنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اس طرح بہت ساری مثالیں، اور ویڈیو بھی آپ اس رسالے کی دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ یہ سارا ٹاپک لازمی اول تا آخر پڑھیے گا۔ یہ تو ہو گیا غیبت۔ آپ جانتے ہیں غیبت عام انسان کی بھی کبیرہ گناہ ہے، یعنی قتل سے بھی بڑا گناہ غیبت کرنا ہے کسی مسلمان کی، بدکاری سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ غیبت کرنے والا قیامت والے دن کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ کس کی شکل میں؟ کتے کی شکل میں۔ اور غیبت کے بارے میں آتا ہے غیبت کرنے والا اگر توبہ کر بھی گیا تو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ عام انسان کی غیبت کا اتنا گناہ ہے تو آپ غور کریں، جب عالم دین کی کوئی غیبت کرے گا، علم دین رکھنے والا جو قرآن کا علم جانتا ہے، احادیث کا علم جانتا ہے، اور اس کی کوئی غیبت کرے تو اس کا کتنا گناہ ہوگا۔ سب سے پہلے ہم سن لیتے ہیں کہ عالم کی توہین کب کفر ہے اور کب نہیں۔ ایک بہت اہم سوال ہے کہ عالم کی توہین کب کفر ہے اور کب نہیں۔ یہ تین چیزیں آپ یاد کر لیں۔ عالم کی یہ پہرا آپ اوپر سے بھی پڑھ سکتے ہیں، تمام الفاظ غور سے توجہ سے پڑھیے گا اور ان کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ میں یہاں خلاصہ آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اگر کوئی عالم کی توہین اس لیے کرے، اس کے علم کی وجہ سے، اس کے علم کی وجہ سے کوئی توہین کرے کہ معاذ اللہ کوئی کہے وہ قرآن و حدیث کا علم جانتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ اس کی توہین کرتا ہے، تو پھر یہ صریح کفر ہے۔ کیا ہے؟ صریح کفر کا مطلب ہے کھلا کفر۔ کیا ہے یہ؟ کھلا کفر ہے۔ اس کو توبہ کرنا پڑے گا، توبہ کرنی پڑے گی، تجدید ایمان کرنا پڑے گا، شادی شدہ ہے تو تجدید نکاح کرنا پڑے گا۔ پھر دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ علم کی تو تعظیم کرتا ہے کہ یہ اس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے، تو وہ اس علم کی وجہ سے تو اس کی تعظیم کرتا ہے، مگر وہ اس کے ذات کے ساتھ ذاتی دشمنی ہے، خصومت ہے، ذاتی دشمنی کی وجہ سے اگر اس کے ساتھ وہ برا کرتا ہے، اس کو گالی دیتا ہے، تو ایسا شخص فاسق اور فاجر ہے۔ کیا ہے؟ فاسق اور یعنی سخت گناہ گار ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اس کو خواہ مخواہ حسد کرتا ہے ایک عالم سے، مولوی سے، ایسے ہی اس کی باتیں کرتا ہے، نہ اس مذہبی بندے نے اس کو نقصان پہنچایا، کچھ بھی نہیں کیا اس کا نقصان، پھر بھی وہ بس اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے اس کی غیبت کرتا ہے، اس کے بارے میں برے الفاظ بولتا ہے۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا جو ہے خوف ہے کہ اس کا خاتمہ کہیں برا نہ ہو جائے، برا خاتمہ ہونے کا، اس کا ایمان برباد نہ ہو جائے آخری وقت۔ اور پیارے بچوں یہ یاد رکھیے گا، حدیث کا مضمون ہے، حدیث کا ایک مضمون ہے کہ بندہ صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہوگا۔ اور ایک حدیث کا مضمون یہ بھی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایمان کو بچانا اتنا مشکل ہوگا، بندے کے لیے ایمان بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے آگ کی چنگاری کا ہتھیلی پر رکھنا، آگ کی چنگاری کا ہتھیلی پہ رکھنا۔ جہاں بیٹھیں گے تو آپ دیکھیں، غور کریں، مولویوں کی باتیں شروع ہو جاتے ہیں،
اور اس مولوی کا کیا یہی قصور ہے کہ وہ پیدائش سے لے کر جب تک مسلمان مر نہیں جاتا، بلکہ مرنے کے بعد قیامت والے دن بھی جب جنت میں جائیں گے مسلمان، اس وقت بھی مولوی کی ضرورت پڑے گی، عالم دین کی ضرورت پڑے گی، کہ جب رب تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جائے گا کہ مانگو کیا مانگو گے، اس طرح کا مفہوم ہے، تو اس وقت بھی وہ عالم سے پوچھیں گے ہم اس وقت کیا چیز مانگیں. یہ تو عالم کی وہاں بھی ضرورت پڑے گی. اب غور کریں کہ ہم جن کی تعریف کرتے ہیں وہ ہمیں دیتے کیا ہیں. عالم مولوی جو ہے، پیدائش ہوتی ہے بچے کی تو کانوں میں اذان مولوی یا عالم دیتا ہے. کہتے ہم ہیں کہ ہمیں اذان آتی، کب آتی ہے؟ ہمیں تو صحیح تلفظ کے ساتھ اذان آتی بھی نہیں. اگر آتی بھی ہو تو ہم کتنے لوگ ہیں جو اذان دیتے ہیں؟ خود ہمارے گھروں میں جو بچوں کی پیدائش ہوتی ہے بہت کم، مولوی کو ڈھونڈتے ہیں مسجد سے. اذان وہ دے، بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو پھر وہ قرآن کی تعلیم دے، تجوید کے ساتھ قرآن وہ پڑھائے. اور آپ جن لوگوں کے ساتھ دوست ہیں آپ کے، وہ دوست کتنا آپ کا ساتھ دیتے ہیں؟ یا آپ کا کوئی سیاسی لیڈر ہے، وہ تو آپ کے جنازے پہ بھی سب سے آخر میں آتے ہیں اور سب سے جلدی چلے جاتے ہیں. آپ کے دوست سب سے آخر میں آئیں گے، ان کا وضو بھی صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہوتا. مولوی سب سے پہلے جنازے میں بھی آتا ہے اور سب سے آخر میں، یعنی قبر میں مولوی اتارتا بھی ہے اور ساتھ دعا بھی کرتا ہے. کوئی سیاسی لیڈر ساتھ نہیں ہوتا. ہم ان بس ایک بریانی پلیٹ کے لیے، یہ دنیا جو عارضی ہے، تھوڑی اس کی حقیقت کیا، کتنے سالہ زندگی ہے، اس کے لیے بس ان کی تعریف کرتے ہیں. اور جو مذہبی لوگ ہیں، عالم ہیں، مولوی ہیں، ان کی ہم غیبت کرتے ہیں. عالم کا آپ دیکھیں، اگر کوئی ڈاکٹر لا علاج ڈکلیئر کر دیں کہ آپ کی بیماری کا علاج نہیں ہے کسی دنیا میں، تو ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ مولوی کے پاس، عالم کے پاس، کہ ہمیں دم کر دیں. بیٹا رو رہا ہے، اس پہ جادو ٹونا ہو گیا ہے، اس پر نظر کا اثر ہو گیا، تو کیا ہم ڈاکٹر کے پاس اس وقت جاتے ہیں یا کوئی سیاسی لیڈر یا دوست کے پاس جاتے ہیں؟ عالم کے در پر جاتے ہیں. مسجد میں بچے کو لے کر جاتے ہیں کہ آپ دم کر دیں، بچہ رات سویا نہیں، رو رہا ہے. تو عالم ہر جگہ آپ کے کام آئے. آپ گھر کا افتتاح کروائیں، عالم سے کروائیں. گھر میں کوئی مسئلہ ہو جائے، عالم آپ کا مسئلہ حل کرے. نمازیں عالم پڑھائے، مولوی پڑھائے، آپ کا قرآن درست کروائے، آپ کو نماز کے مسائل سکھائے، آپ کو غسل کے مسائل سکھائے. جتنے ضروری مسائل ہیں وہ سارے ہمارے وہ کلیئر کرے، اور پھر بھی ہم ان کی غیبت کریں. تو پیارے بچوں، یہ علماء کرام جہاں پر کوئی غیبت کرنے لگے تو آپ فوراً اپنی انگلیاں کانوں میں دے دیں. پہلے کوشش کرو وہاں سے اٹھ جائیں. اگر اٹھ نہیں سکتے تو بالکل ان کی بات نہ سنیں. آپ ابھی سنیں کہ عالم کی توہین آپ نے سنا کہ اگر علم کی وجہ سے کرے، اور زیادہ علم کی وجہ سے ہوتا ہے. ایک کہتے نہیں ہم بیٹا عالم بنو گے تو معاذ اللہ بھوکے مرو گے. یہ جملہ کفر ہے کہ آپ انگلش سیکھ لو گے تو آپ عیش کرو گے، اور عالم دین بنو گے، قرآن و حدیث کا علم سیکھو گے تو معاذ اللہ آپ بھوکے مرو گے. یعنی اللہ کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تمہیں رزق نہیں دے گا. اللہ کی نافرمانی کرو تو اللہ رزق دیتا ہے، اور اللہ کی فرما برداری اگر کوئی کرے گا تو کیا رب رزق نہیں دے گا؟ استغفر اللہ. ایسی سوچ. پھر کیا کہا جاتا ہے جی؟ عالم بے عمل ہیں، عمل نہیں کرتے. تو یہ چیز بھی جو ہے ان کی توہین ہے. اس بار بھی کیا ہو جاتا ہے بچوں؟ توہین ہے. یہ بھی علماء کرام نے کفر ہے. یہ سوال بھی ہے، آپ اوپر سے پڑھ سکتے کہ عالم بے عمل کی توہین بھی کفر ہے. یہ بھی کیا ہے؟ کفر کے یہ عمل نہیں کرتا عالم، تو اب اس کی توہین جائز ہے، اس کی بھی توہین جائز نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہم کہہ دیتے ہیں جی جاہل کو عالم سے بہتر سمجھتے ہیں. جاہل کو عالم سے بہتر سمجھتے ہیں، اور جاہل کو جب عالم سے بہتر سمجھیں گے اس علم کی وجہ سے، یعنی عالم کے علم کی وجہ سے، تو یہ بھی کیا ہے؟ کفر. یہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ دینی طالب علم یا عالم دین کو بنظر حقارت کنویں کا مینڈک کہتے ہیں. ایک معاذ اللہ یہ کنویں کے مینڈک ہیں. یہ طالب علم جو دینی اسٹوڈنٹ ہے، مدرسے میں پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا، حدیث کا درس لینے والا، اس کو ہم جو ہے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو پیارے بچوں، یہ علم کی وجہ سے دیکھنا حقارت کی نظر، یہ بھی کفر ہے. مولوی لوگ کیا جانتے ہیں کہنا کیسا؟ یہ بھی لوگ آپ کہتے ہیں یہ مولوی لوگ کیا جانتے ہیں؟ ملا کہنا علم کی وجہ سے، یہ بھی بچوں سخت اس کا بھی گناہ ہے کہ ملا لوگ کیا جانیں، یہ مولوی لوگ کیا جانیں. یہ بھی کلمہ کفر ہے. یہ بھی سوال ہے، اس کا جواب پورا پڑھیے گا. پھر ہم کہتے ہیں یہ کہنا کیسا کہ اللہ پاک نے دین کو آسان اتارا تھا، مولویوں نے مشکل بنا دیا. یہ علماء کی توہین کی وجہ سے کلمہ کفر ہے. پھر مولویوں والا انداز، اگر کوئی مبلغ بیان کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کیوں آپ نے مولویوں والے انداز آج بیان کیوں کیا؟ مولوی والا انداز کہنا کیسا؟ یہ بھی کفر ہے. عالم سارے ظالم، یہ مقولہ کیسا؟ کہتے ہیں عالم جتنے بھی ہیں مولوی سارے ظالم ہیں.
پیارے بچوں، مطلقاً علماء حقہ کے بارے میں ایسا جملہ کہنا کفر ہے۔ عالم دین کو حقارت سے ملا کہنا، یہ تو آپ سن چکے کہ یہ بھی کلمہ کفر ہے۔ مولوی بنو گے تو بھوکے مرو گے، یہ بھی آپ نے سنا۔ یہ پورا ویڈیو میں آپ کو سینڈ کر رہا ہوں، آپ یہاں سے لازمی اول تا آخر یہ جتنا حصہ ہے دوزخ کے کتے رسالہ امیر علیہ سنت کی طرف سے دیا، اس کو لازمی پڑھ لیجیے گا۔ پھر توہین علماء کے متعلق 10 پیرے ہیں، یہ 10 پیرے بھی آپ لازمی پڑھ لیں۔ جو جملے ہم بولتے ہیں مولویوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، یہ کہتے ہیں نا، یہ کہنا کفر ہے۔ پھر ہم یہ بھی کہتے سنائی دیتے ہیں، کسی نے عالم سے کہا جا اور علم دین کو کسی برتن میں سنبھال کر رکھ، یہ کفر ہے۔ جس نے کہا علماء جو بتاتے ہیں اسے کون کر سکتا ہے، یہ قول کفر ہے۔ عالم دین سے اس کے علم دین کی وجہ سے بغض رکھنا کفر ہے، یعنی اس وجہ سے کہ وہ عالم دین ہے۔ جو کہے فساد کرنا عالم بننے سے بہتر ایسے شخص پر حکم کفر ہے۔ یہ آپ دیکھیں کتنے سخت وعیدے ہیں کہ انسان کا ایمان برباد ہو سکتا ہے۔ عالم کے خلاف کبھی بھی کوئی برے الفاظ نہ نکالیں، کوئی ایسے دوست کے ساتھ نہ بیٹھیں، میڈیا سوشل میڈیا پر آپ کبھی بھی عالم مولوی کے خلاف بات نہ سنیں۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر ایک مسئلہ بھی یاد رکھ لیجئے گا، یہ مولوی عالم اس کی بات کی جا رہی ہے جو صحیح العقیدہ سنی ہو۔ یاد رہے صرف علماء اہل سنت ہی کی تعظیم کی جائے گی، رہے بد مذہب علماء تو ان کے سائے سے بھی بھاگے کہ ان کی تعظیم حرام، ان کا بیان سننا، ان کی کتب کا مطالعہ کرنا اور ان کی صحبت اختیار کرنا حرام اور ایمان کے لیے زہر ہلاہل ہے۔ یعنی ایسے جو لوگ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برے عقائد رکھتے ہیں، یا اللہ کے بارے میں یا اولیاء اعظام کے بارے میں، صحابہ اکرام کے بارے میں جو برے عقائد رکھتے ہیں، برا نظریہ رکھتے ہیں، تو ان کی صحبت سے بھاگنا ہے، ان کی بات سننی نہیں ہے۔ ایسا عالم ہے ہی نہیں، وہ عالم بھی نہیں ہے، وہ مولوی بھی نہیں ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ جو درس ہوا اسے یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔